اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد ضمیر ملک اور میرے ساتھ ہیں قبلہ محمد فیضان رضا جلالی صاحب۔ سامعین احتشام، ہم نے پہلے بھی کچھ معروضات عرض کیے تھے اور ویڈیو ہم نے بنائی تھی، اس کا لنک آپ اوپر چیک کر سکتے ہیں۔ اور اسی سلسلہ میں آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سوال جواب کے لحاظ سے۔ سامعین احتشام، ہمارے ساتھ ہمارے برادر اصغر حضرت علامہ مولانا محمد فیضان رضا جلالی صاحب موجود ہیں، تو کچھ معروضات میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا اور پھر میں ان سے ان کے سوالات جو میں کروں گا ان کے جوابات یہ عطا فرمائیں گے۔ تو ہماری ویڈیو ذرا غور سے سماعت کرنا، کیونکہ یہ جو موضوع ہے ہمارا یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اس لحاظ سے کہ یہ مسئلہ جو ہے بہت اعلیٰ قسم کا مسئلہ ہے اور ہم لوگوں کو کچھ اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا اور ہم کچھ کا کچھ اور کر بیٹھتے ہیں۔ سامعین احتشام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے معصومیت۔ معصومیت پر ہم آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ فیضان بھائی ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ فیضان بھائی، معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم کی تھوڑی سی آپ تعریف کر دیں تو سامعین کو بعد میں پتہ چل جائے گا کہ معصوم کسے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں برادر اکبر جناب ملک ضمیر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین کام کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے مقاصد خیر میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی فتوحات میں مزید اضافہ فرمائے، آمین۔ جہاں تک تعلق ہے معصومیت کا، تو اس کی تعریف یہ ہے، ہماری عقائد کی کتابوں میں یہ ملتی ہے کہ گناہ کے اوپر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہ کرنا، اس کو معصوم کہا جاتا ہے، اور یہ معصوم کی بڑی ہی بہترین تعریف ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ تعریفات کی گئی ہیں اس میں کئی احتمالات ہیں اور کئی اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی بھی اعتراض نہیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا جی فیضان بھائی، پھر آپ یہ بتائیں کہ معصوم کہتے کسے ہیں؟ معصوم کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد جو معصومیت ہم لیتے ہیں، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ ان کی تھوڑی سی آپ وضاحت فرما دیں۔ جی، دنیا کے اندر مختلف قسم کے فرقے اور گروہ موجود میں آئے ہیں جی، اور کئی لوگ ایسے ہیں جن کے اپنے الگ الگ خیالات ہیں جی، تو ان سب میں سے سب سے بہترین جو افکار و خیالات، عقائد و نظریات ہیں وہ اہل سنت و جماعت کے ہیں، ماشاءاللہ، جن کو آج اہل سنت حنفی بریلوی کہا جاتا ہے۔ جی، ماشاءاللہ۔ تو یہ ہر جگہ میں ہر وقت میں جو ہے یہ دوسروں لوگوں سے ممتاز رہے ہیں۔ تو اہل سنت نے جو معصومیت کی تعریف کی ہے، جو کہا ہے، یہ نظریہ ہے معصومیت کے بارے سے، وہ یہ ہے کہ معصوم فقط دو گروہ ہیں۔ جی، ماشاءاللہ۔ ایک گروہ انبیاء ہے، دوسرا گروہ ملائکہ ہے، یعنی فرشتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی فرد، چاہے وہ ولی ہے، صحابی ہے، افضل الصحابہ ہے یا کوئی بھی ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیں، اگر ایک غیر نبی کو یا فرشتوں کے علاوہ کسی شخص کو وہ یہ کہہ دے کہ یہ بھی معصوم ہے، تو اس لحاظ سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، ماشاءاللہ، ہمارے جو اہل سنت و جماعت ہے اس کا کیا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ معصوم نبیوں اور رسولوں کے علاوہ بھی کسی کو معصوم کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہنا چاہیے؟ جی، ماشاءاللہ، یہ جو سوال آپ نے ارشاد فرمایا ہے، حکم فرمایا ہے، یہ بڑا ہی اہم سوال ہے اور بڑی ہی اس کو پرچار کرنے کی، اس کی اشاعت کرنے کی بڑی ہی ضرورت ہے۔ جی، بالکل۔ آپ نے فرمایا کہ غیر نبی کو معصوم کہنا کیسا ہے؟ جی، تو اس حوالے سے میری گزارشات یہ ہیں کہ اہل سنت کا، جیسے کہ میں پہلے متفقہ اجماعی فیصلہ عقیدہ بیان کر چکا ہوں کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی بھی بندہ معصوم نہیں ہے۔ تو جو بندہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کسی اور کو معصوم گردانے گویا کہ وہ اہل سنت سے خارج، یا اہل سنت کے ساتھ وہ عقیدہ اٹیچ نہیں رکھتا، اور خصوصاً حضور سیدی اعلیحضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو وضاحت کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 14 اور صفحہ نمبر 187 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بشر میں جو بندہ، بشر میں انبیاء علیہم السلام کے علاوہ
کسی اور فرد کو معصوم گردانے جی تو وہ اہل سنت سے خارج ہے. جی جی تو یہ حضرت سیدی اعلیحضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے امام ہیں، جن کی وجہ سے ہم بریلوی ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا برِ صغیر میں بڑا مقام و مرتبہ ہے، بالکل بالکل، کہ جن کی وجہ سے آج ہم سر اٹھا کر جیتے ہیں، سر اٹھا کر چلتے ہیں، سر اٹھا کر زندگی بسر کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ ہمیں سبق دیا اور انہوں نے اجماع جو ہے پیش کیا. اس کے اوپر کافی انہوں نے دلائل بھی دیے دیگر مقامات پر. تو انہوں نے یہ فرمایا کہ غیر انبیاء کو بشر میں کسی اور بندے کو معصوم گردانا وہ اہل سنت سے خارج ہے. یہ معصومیت جو ہوتی ہے نا، یہ معصوم ہونا، یہ نبی کی ایک صفت ہوتی ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ نبی کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہوتی ہے، یا شرائط میں آپ کہہ دیں کہ ان میں سے ایک وصف یا شرط جو ہے وہ معصومیت کی ہوتی ہے. تو لہٰذا جو غیر نبی ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتا. اچھا، پھر فیضان بھائی آپ دیکھیں نا کہ ہم اس بات پر جب آتے ہیں نا کہ ہم معصوم نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ اگر ہم کسی کو معصوم نہیں کہتے، جو لوگ کہنے والے ہیں نا تو پھر وہ یہ دلائل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو. تو اس والے سے پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، یہ جو آپ نے اس کے اوپر ایک چیز پیش کی ہے، اور دوسرے لوگ بھی یہ اس کے اوپر جو ہے بڑی شد و مت کے ساتھ یہ دلائل اس طرح کی جو روایات ہیں وہ پیش کرتے ہیں. دیکھیں کہ یہ افضلیت یا معصومیت کا یہ معیار نہیں ہے. جی، اگر یہ معیار ہوتا تو پھر جو بقیہ صحابہ کی کسی کی منفرد شان ہے، جیسے کہ حضرت عبیدہ بن جراح کی الگ شان ہے، حضرت جناب عمر فاروق کی ایک الگ شان ہے، عثمان غنی کو ذی النورین کہا جاتا ہے، تو پھر ان کو بھی کیوں آپ معصوم نہیں کہتے؟ تو آپ کہتے ہیں چلو جی وہ جگر کا ٹکڑا ہے، یہ ان کے لیے یہ فرمایا وہ فرمایا. ٹھیک ہے، ان کی شان اپنی ہے، انفرادی شان ہے. تو اگر یہی معیار معصومیت یا معیار افضلیت ہے، جیسا کہ آج یہ لوگ اس کو پیش کر کے جو ہے بڑا شد و مت کرتے ہیں اور بڑے اعتراضات کرتے ہیں اور بڑی بکواسات کرتے ہیں، اگر یہی ہے تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہا گیا، ان کو 2 صاحبزادیاں دی گئی، تو پھر وہ بھی افضل و اعلیٰ اور معصوم ہونے چاہیے. جبکہ اس مقام پر ان کی شان پر پہنچ کر یہ بندے خاموش ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا سونگ جاتا ہے.